السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کسی سیاسی موضوع پر بات کرنے کی بجائے ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک ایشو کو ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہے۔ JF-17 تھنڈر کا بہت چرچا آپ سن رہے ہیں، بالخصوص جب سے پاک بھارت جنگ ہوئی مئی میں، جس میں ان طیاروں نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ بار بار کہہ چکے، 50 سے زائد بار کہہ چکے کہ پاکستان نے بھارت کے 8 طیارے مار گرائے۔ ان طیاروں کا اس میں بڑا اہم کردار تھا، تب سے یہ لائم لائٹ میں آئے۔ یہ طیارے اہمیت کے حامل کیوں ثابت ہو رہے ہیں؟ بار بار کئی دوست ممالک پاکستان سے یہ طیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پاس اس وقت رائٹرز کی کوئی 8 یا 10 خبریں پڑی ہوئی ہیں، جن پہ بات کرنے کے لیے، JF-17 کی افادیت پہ بات کرنے کے لیے، اور اجیت دوول نے جو تازہ اسٹیٹمنٹ دی اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ابھی زحمت دے رکھی ہے اس ویلاگ میں ایئر کمانڈر ریٹائر جناب خالد چشتی صاحب کو۔ ایئر فورس سے جڑے جو معاملات ہیں، جنگی جہازوں کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس پہ ان سے بہتر کامنٹری آپ نے پاکستان میں نہیں سنی ہوگی۔ دنیا ان کی کامنٹس کا اعتراف کرتی ہے کیونکہ بڑی اوتھینٹک معلومات دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ جو رائٹرز کی سٹوریز پڑھی ہیں، اس میں 12 جنوری کو رائٹرز نے جو خبر کی وہ انڈونیشیا کے حوالے سے کر رکھی ہے۔ سعد سید، آنند تیرسائی اور اریبا شاہد نے یہ خبر کی کہ انڈونیشیا کے وزیر دفاع آئے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک ماہ پہلے انڈونیشیا کے صدر بھی پاکستان آئے تھے، اور وہ بھی جو شاہپار ڈرونز ہیں جو پاکستان تیار کرتا ہے اس کی خریداری، اور JF-17 کی خریداری، 40 سے زائد جہاز میں دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعد سید نے مبشر بخاری کے ساتھ رائٹرز کے لیے 9 جنوری کو خبر کی، جس میں سوڈان کا حوالہ دیا کہ 1.5 بلین کے طیارے خریدنا چاہتا ہے سوڈان پاکستان سے JF-17۔ پھر ہم نے دیکھا 8 جنوری کو انہی صحافیوں نے، سعد سید اور اریبا شاہد نے، سعودی عرب کے حوالے سے خبر دی کہ جو لون ہے اس کو جیٹ فار لون میں بدل رہا ہے سعودی عرب، وہ بھی JF-17 خریدنا چاہتے ہیں۔ 7 جنوری کو انہیں صحافیوں نے دفاعی معاہدے کا ذکر کیا بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ایئر چیف بھی پاکستان کے دورے پر تھے۔ جبکہ 24 ستمبر 2024 کو جبران پیشمام، جو کہ رائٹرز کے ساتھ وابستہ تھے، انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ ڈیل کا ذکر کیا۔ تو ابھی میرے پاس جو ہاتھ میں خبریں ہیں، یہ 7 سے 8 ممالک سے جڑی ہیں جنہوں نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ نائجیریا، آذربائیجان اور میانمار پہلے ہی یہ طیارے خرید چکے، استعمال میں آ چکے ان کے ہاں۔ اب یہ نئے آرڈرز یا نئی ڈیلز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ رضا حیات فراج، جو کہ وزیر مملکت ہیں دفاعی پیداوار کے پاکستان میں، انہوں نے BBC کو تصدیق کی ہے کہ بالکل مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب یہ JF-17 تھنڈر ہے کیا؟ کیا کمال ہے اس میں کہ جو اس نے رافیل کو مار گرایا؟ کیا کمال ہے اس میں کہ دنیا بھر کے ممالک اس کی خریداری میں دلچسپی رہے ہیں؟ بغیر کسی مزید تمہید کے کاموڈر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کریں۔ چشتی صاحب، اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، امید آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں نا، وائی اونلی JF-17 تھنڈر؟ 7 8 10 ممالک کا میں ذکر کر چکا ہوں، کچھ خرید چکے، کچھ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا خصوصیت ہے سر اس میں؟ جی بہت شکریہ جامی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، اور میں پری ریکوزٹ بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی ملک ایک فائٹر جہاز اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ عام طور پر 4 کرائٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان الحمدللہ 5 کرائٹیریاز پر پورا اترتا ہے۔ وہ پہلے 4 بتا دیتا ہوں، پھر 5 آپ خود ایگری کر جائیں گے۔ نمبر 1، کوئی جب فائٹر جہاز خریدنا چاہتا ہے اپنی ایئر فورس کے لیے، تو نمبر 1 اس جہاز کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، صلاحیت کا مطلب ہے کہ یہ 4.5 جنریشن ہے، جس کا مطلب ہے یہ بیونڈ ویژن رینج میزائل کیری کرتا ہے۔ انجن پرفارمنس جو اس کی، رشیا کا ضرور انجن ہے، چائنا کے ساتھ ہماری کلیبریشن ہے، 40-60 آلموسٹ ریشو کے ساتھ پاکستان میں بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ جو پاک فضائیہ کے جو سربراہ تھے پچھلے 3-4 سالوں میں، انہوں نے ٹرانسفر ٹیکنالوجی میں بہت زور دیا، اور ہماری ڈپینڈنسی آہستہ آہستہ چائنا پر کم ہو رہی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے، نمبر 1 جو جہاز کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ انجن کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، ٹرن ریٹ کیا ہے، انجن کی تھرسٹ کیا ہے۔ نمبر 2 جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس جہاز کو دینے والی، obviously جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ملک ہے، افورڈیبلٹی کے سینس میں وہ افورڈ کر سکتا ہے خریدنے والا ملک، یعنی کتنا مہنگا جہاز ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ 4 جہاز آ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں 8 جہاز آ سکیں، جو کہ ہے دنیا میں اس وقت جو علیحدہ ہے، وہ بعد میں کامنٹ کرتا ہوں کہ کون سے اس کے کنٹمپریری اویلیبل ہے، ابھی میں کرائٹیریا کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 2 ہوتا ہے افورڈیبلٹی اس ملک کی۔ نمبر 3 ہوتا ہے جو دینے والا ملک ہے وہ پولیٹیکل اور باقی بلیک میلنگ کے زمرے میں تو نہیں کہیں آتا کہ کل کو کوئی ملک پریشر کرے تو اسپیئر پارٹس اور مینٹیننس اور ان کی سپلائی روک دے تو وہ بند کر دے، تو کریڈیبل سورس بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 ہوتا ہے کہ یہ جو لینے والا جہاز جو جس کی بات ہو رہی ہے، جو اس صورت میں JF-17 تھنڈر ہے، وہ بیٹل ٹیسٹڈ یا کامبیٹ پروون ہے کہ نہیں ہے۔
देखिए पीस टाइम में जहाज उड़ाना और चीज होती है और कॉम्बैट में प्रेशर के दौरान उड़ाना और फिर इस तरह की फतवाहत जिनका आप तारुफ में जिक्र कर रहे थे बड़ा एक और मार्का होता है। तो ये 4 चीजें हो गई। ये दुनिया में 4 एडवांटेजेस जब हो जाते हैं तो आमतौर पर एयर फोर्सेस फैसला करती हैं। नंबर 1 जैसे मैंने कहा जहाज की अपनी क्वालिटी, नंबर 2 उसकी जैसे अफोर्डेबिलिटी, नंबर 3 रिलायबिलिटी उस सोर्स की, नंबर 4 बैटल प्रूफ। पांचवी जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि पाक फिजाइया के पायलट, टेक्नीशियन और इंजीनियर ट्रेनिंग देंगे फिर आपको, अगर आप हमारे साथ डील करेंगे। हम खुद आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, आपको ऑब्वियसली टैक्टिक्स और जहाज की मैन्यूवरिंग सिखाएंगे। तो ये एक आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये मई का मार्का किया है, 2 सेगमेंट पर जामी साहब हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये बैटल टेस्टेड और कॉम्बैट प्रूवन जहाज है। अभी नहीं, सिर्फ 2019 में जब अभिनंदन को शूट किया था उस वक्त ये जहाज एक्टिवली हवा में था, उस ऑपरेशन का हिस्सा था, और अभी मई में तो हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। एक ये बात है, और तीसरा आपने देखा जो सेकंड एलिमेंट इसके ऊपर है वो इंपॉर्टेंट यही है कि पाक फिजाइया की ट्रेनिंग की स्टैंड अलोन डिमांड भी है। ये जो अच्छी खुशाइन बात इस पूरे अंदर ये है कि जो जहाज नहीं भी खरीदने चाहते मुल्क हमसे, वो कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग इंपार्ट कर दें। तो ये 5 क्राइटेरिया आई थॉट कि मैं सबमिट कर दूं, आपके व्यूअर्स बेहतर अंडरस्टैंड ये आपने कहा कि 2019 में जब अभिनंदन वाला जहाज गिराया तब JF-17 थंडर ही हवा में थे, उन्हीं की मदद से उसका जहाज गिराया, एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट आल्सो उस ऑपरेशन में। उस ऑपरेशन में सारा पैकेज था। बहुत सारे जहाज थे जिसमें वॉरफेयर, जैमर्स और F-16 भी थे और मिराजेस भी थे और JF-17 थंडर भी थे। तो ये कंप्लीट ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, जिसके अंदर उसको ट्रैप किया गया था और शूट डाउन अभिनंदन के जहाज को किया गया था। JF-17 थंडर का बहुत क्रिटिकल रोल था उसके अंदर। चिश्ती साहब, आज ये जिक्र चूंकि शुरू ही हुआ है, तो कैसे अभिनंदन को ट्रैप किया गया? क्या वो अवेयर नहीं था? किस तरह से उसके जहाज को मारा गया? वो क्या स्कीम थी जो आम लोग अगर समझ सकें आम लफ्जों में? जामी साहब, ट्रैप इस तरह किया जाता है कि आप दुश्मन को पहले बिफोर टाइम सिग्नल नहीं देते अपने होने का, और यही 2025 में भी हुआ था, मई में भी। यानी आप विजिबिलिटी नहीं शो करते, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग और काउंटर जैमिंग और इस तरह की कोई टेक्निक जाहिर नहीं करते। यानी आप उसको एक साइलेंट ट्रैप में आने देते हैं, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन समझता है कि ये फ्री स्काई है, ये ओपन स्काई है जहां मैं एंटर हो रहा हूँ, ये मेरा राज है, क्योंकि मेरे पास जहाज है, मेरे पास रेडार है, मेरे पास मिसाइल है। तो मैं एक ऐसी स्पेस के साथ एंटर हो रहा हूं जो मेरे लिए आजाद फजा है। तो वो आजाद फजा होती नहीं है, उसका एम्बुश करने का इंतजार किया जाता है। दैट मींस आप एक क्रिटिकल डिस्टेंस के बाद जब आ जाते हैं तो फिर आप पर एक डायमेंशन से नहीं, 2 से नहीं, 3-4 डायमेंशन से हमला किया जाता है। सैटेलाइट पिक्चर आपसे ली जाती है, वहीं पर साइबर कमांड आप पर हमला करती है, आपकी डिसेप्शन की जाती है, आपको रेडियो कॉल्स आपकी जैम कर दी जाती है। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप कलेक्टिवली ऑर्केस्ट्रेट करते हैं इस तरह का एम्बुश को। वही 2019 में हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी राफेल के खिलाफ वही हुआ। ये राफेल के खिलाफ 2025 में, हालांकि राफेल की मैं देख रहा था मार्केट वैल्यू 90 मिलियन से जायद है, और ये जो JF-17 इसके बारे में कहा जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी 25 से 30 मिलियन तक की रॉयटर्स और अल जजीरा या BBC इसकी कीमत बताते हैं। तो इतना बड़ा फर्क कैसे JF-17 थंडर ने राफेल जैसा तैयारा जिसमें भारत को बड़ा मान था, ये अभी मई की जंग में, हाउ डिड दे मैनेज टू हिट इट, और वो भी BVR से, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज से? मैंने सुना है कि कुछ लड़कों ने 160-180 मील की दूर से राफेल को हिट किया, ये जहाज उड़ाते हुए। जामी साहब, थोड़ा सा मैनेज का लफ्ज शायद ज्यादा हो, इट वाज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। मैनेज तो शायद ये समझते हैं, जब मैं टॉक्स करता हूं तो समझते हैं कि उस रात हमारी किस्मत अच्छी थी, बटन दबाया तो आकर उनको सातों के सातों मिसाइल लग गए और वो गिर गए। ऐसा नहीं था। 3 साल तक मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं अपने एक चैनल से, अपने नाम से। तो मैं इन पायलट्स का इंटरव्यू जंग से पहले कुछ महीने पहले करके आया था। सिर्फ 1 महीने पहले वो मैंने वीडियो अपलोड की थी J-10C पायलट्स के साथ, 1 महीना सिर्फ, शायद अप्रैल में। और मैंने उसमें जब इन पायलट से पूछा था तो मुझे हैरानगी हुई और ये तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा हम 3 साल में सिर्फ एंटी राफेल टैक्टिक्स तैयार कर रहे हैं और एयर कॉम्बैट मिशन कर रहे हैं सिर्फ। जिसका मतलब ये है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का फोकस ही यही था कि यूके ये प्राइड ऑफ इंडियन एयरफोर्स है राफेल, तो सबसे नंबर 1 अगर हमने हिट करना है तो इसको करना है। तो ऐसे तो नहीं हो गया कि 7 जहाजों में से 4 मोस्ट मॉडर्न हाईटेक जहाज राफेल मारे गए और बाकी MiG-29 और 2000 SU-30 की बारी बात है। ऐसा नहीं था। इन पायलट्स ने वेल ऑर्केस्ट्रेटेड पीस टाइम के अंदर इनकी जो कमजोरियां थी, वो जाहिर है मैं इस वक्त शेयर नहीं कर सकता कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, वो एक्सप्लॉइट की थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। और इन पायलट्स पर एयरफोर्स चीफ का यही कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से उन्होंने इनको ये भी कह दिया था कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपने मेरे से परमिशन लिए बगैर शूट करना है, जो कि हम ट्रेडिशनली परमिशन डिपेंडेंट हैं।
زمین پر ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ میں نے لاک کر لیا ہے, مجھے کلیئرنس چاہیے شوٹ ڈاؤن کرنے کی. تو یہ میوچول ٹرسٹ تھا ایئر فورس چیف کا ان پائلٹس پر, اور ان ایئر فورس کے ان پائلٹس کو جو جیٹ اینڈ سی کے, ان کو پتا تھا ہم نے کس طرح اعتماد پر پورا اترنا ہے. تو یہ الحمدللہ آرکیسٹریٹ کیا گیا تھا, ایمبوش کیا گیا تھا 2019 میں بھی اور 2025 میں بھی. کسی صاحب یہ تاثر بھی کیا درست ہے؟ یہ میں نے خود خبر بھی سنی, کچھ ذمہ داروں سے بات بھی کی کہ یہ 8 طیارے تو مارے, لیکن اس سے زیادہ ٹارگیٹس ایئر میں لاک کیے جا چکے تھے. یعنی پاکستان اگر اس وقت چاہتا مئی کی جنگ میں, تو یہ تعداد ان کی 16 بھی ہو سکتی تھی. جامی صاحب, یہ بڑے فخر کی بات ہے, اور الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری پاک فضائی اتنی اسٹرانگ ہے. دیکھیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ بات ہے. ایک دشمن ملک جو بڑا ہوتا ہے, آپ سے 3 گنا بڑا, وہ اپنی ٹرم پر آپ کو لڑا سکتا ہے کیونکہ وہ نومیریکلی بڑا ہے, اس کے پاس سپیریورٹی ہے, اس کے پاس ٹیکٹکس ہیں, وہ اوور پاور کر سکتا ہے, ایئر سپیریورٹی اور ایئر ڈومیننس جیسی سچویشن کریٹ کر لیتا ہے ہوا میں. لیکن یہاں ایک ایبسولوٹ ڈفرنٹ میتھڈولوجی تھی جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کئی سالوں تک پڑھائی جائے گی. وہ کیوں؟ انڈین ایئر فورس سے 1/3 ایئر فورس چھوٹی ہے, اور لیڈر آف ایسکلیشن یہ کنٹرول کر لی ہے. امیجن کریں, یعنی کنٹرول پاک فضائیہ کے سربراہ کے ہاتھ میں الحمدللہ اس طرح ہے کہ وہ اتنا ہی پنش کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میسج پہنچ گیا ہوگا. ہمارا مقصد شوٹنگ سپری لانچ کرنا نہیں تھا کہ جو آئے گا مار دیں گے. ہم نے ایک میسج دینا تھا کہ آپ کو ایک پروہیبٹیو پرائز دینی پڑے گی اگر ہمارے ملک کی سوورنٹی کو آپ چیلنج کریں گے. اور پروہیبٹیو پرائز کا مطلب 20-50 جہاز نہیں ہوتا, آپ نے سگنل بھیجنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو قیمت دینی پڑے گی, آپ کے تمام جہاز انسیکیور ہیں. اور بائی دا وے آخری بات ہے سوال کے جواب میں بڑی امپورٹنٹ ہے, جب آپ کسی ملک کے 8 جہاز 85 میں سے مار دیتے ہیں تو ایک ایلیمنٹ آف پینک پھیل جاتا ہے ان میں. وہ ادھر ادھر ہونا چاہتے ہیں, وہ اسکیپ مینوور کرنا چاہتے ہیں, وہ ایگزٹ اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں, وہ اپنے بام اور بلکہ پھینک کر جلدی سے اپنے جہاز کو ہلکا کر کے بھاگنا چاہتے ہیں. اس صورت میں تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں یہ جہاز, یعنی کہ اسکیپ مینوور میں چلے جاتے ہیں, وہ بھاگنا چاہتے ہیں. جب کوئی فائٹر پائلٹ ایک اسکیپ مینوور پلان کر لے تو اس کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جی سر, یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اس واقعے کے بعد انڈیا نے پاکستان کی سرحد کے قریب جہاں جہاں ان کی بیسز تھی وہاں پہ رافیل نہ صرف ڈاؤن کیے بلکہ دور لے گئے پاکستان کی سرحد سے؟ صرف رافیل نہیں جامی صاحب, جو تیجاس جہاز انہوں نے بنانا شروع کیے تھے 1985 میں, اور پچھلے 40 سالوں میں ان پاس صرف 40 جہاز تھے. ہمارے پاس تقریباً 250 جہاز ہوا میں اڑ رہے تھے جو ہم نے 1995 میں ہندوستان میں 10 سال بعد شروع کیے تھے. 200 کے قریب جہاز ہمارے ہوا میں اڑ رہے تھے. JF-17 تھنڈر کی بات کر رہا ہوں. تیجاس جو انہوں نے 40 جہاز بنائے تھے 40 سال میں, وہ ایک سولر بیس ہے ان کا سری لنکا کے بارڈر کے پاس, ایئر بیس انڈیا, وہاں ڈپلوائے کر دیے تھے کہ کہیں پاکستان کے جہازوں کے نزدیک بھی یہ نہ جائے. پہلی بات یہ میں تیجاس کی بات کر رہا ہوں. یہ کنفرم ہے کہ ہندوستان کے تو سی ڈی ایس نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایئر فورس 2 دن پر گراؤنڈ کر دی, پھر ہم نے اپنے ٹیکٹکس امپروو کیے اور پھر ہم نے کم بیک کیا. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ 10 تاریخ تک نہیں, ان کی 18 تاریخ تک ان کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی پاکستان کے بارڈر کے قریب آنے کی. جی سر, یہ رافیل تو بڑا جدید طیارہ ہے, اس کے اوپر بڑا مان تھا. JF-17 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے, ان میں تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے ٹیکنالوجی کا. دیکھیے جو ابھی ہمارا جو لیٹسٹ ہے وہ رافیل کیٹیگری میں ہی آتا ہے, جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہے. بلاک 1 اور 2 ہمارا 2003 میں ایکسپیریمنٹل اڑا تھا, 2009 میں ہمارا بلاک 1 اور 2 پھر اڑنا شروع ہوا, پھر 3 2020 میں آیا, یعنی کہ بہت صرف 5 سال پہلے. 3 میں بہت ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ اس کا آئسا ریڈار ہے, یہ وہی ریڈار ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے جو J-10C میں لگا ہوا ہے, وہی ریڈار ہے. اور اسی پر PL-15 بھی لگا دیا گیا ہے, جو کہ آلموسٹ جو آپ رینجز بات کر رہے تھے, وہ ہم نے جو فاردسٹ فائٹر جہاز ہندوستان کا مارا ہے وہ 198 کلومیٹر دور مارا ہے, اور 160 سے سارے اوپر شوٹنگ کی ہے, جو کہ فینومنل ایک وہ تھا. اب الحمدللہ جو بلاک 3 ہے اس کی بھی رینج یہی ہو چکی ہے. یہ 4.5 جنریشن میں یورو فائٹر, ٹائفون, رافیل اور ان جہازوں کی کیٹیگری میں آ چکا ہے, کیونکہ یہ ایک جہاز ایسا جہاز ہے ہمارا الحمدللہ جو ظاہر ہے نہ صرف منوربلٹی میں, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹونیس. جس نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ہمارے 3 جہاز خریدے گا تو اب یورو فائٹر یا کوئی ٹائفون یا یہ جو تیجاس کے مقابلے میں یا کوئی رافیل ہے یہ ایک جہاز خریدے گا. تو سب سے زیادہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا نمبر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اور ایک اور جو بڑی بات ہے, یہ ویری ایزی ٹو آپریٹ ہے, یعنی کہ ایزی ٹو اپگریڈ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اپگریڈیشن, اگر آج کل ہم بلاک 4 پہ کام کر رہے ہیں تو کل کو یہ جہازوں کو اگر اپگریڈ کرنے کا کہا جائے گا تو سب کچھ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس لیے دنیا ہر جہاز کے اوپر اکنامکلی, وائبلٹی
क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स एंड अपग्रेडेशन ऑप्शन एंड इजी टू ऑपरेट, इन वजह से इस जहाज के पीछे आ रही है। ठीक, मैं ये देखने वालों को ये बताऊं कि इससे पहले म्यांमार ब्लॉक 2 2015 में 16 तैयारे ले चुका। नाइजीरिया सेकंड बायर है जिसने 3 तैयारे 2021 में रूनुमाई के लिए उन्होंने अपने मुल्क को दिखाए। अजरबैजान ने भी 16 तैयारे खरीदे 2024 में 1.5 बिलियन के, 5 की रूनुमाई उन्होंने अपने विक्ट्री डे परेड में दिखाई। इराक, श्रीलंका, सूडान और दीगर ममालिक अपना दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ सर कि दुनिया में इस वक्त जो जदीद तरीन तैयारे हैं वो अमेरिका के पास F-22 और F-35 है, और चाइना के पास J-20 और J-35 है, रूस के पास Su-57 है। इंडिया भी स्टेल्थ में और आगे जाने में तैयारी कर रहा है, मजीद खरीदारी कर रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऐसी ऑप्शन है कि वो चाइना से J-35 की खबरें मैंने कुछ सुनी थी, कुछ इसमें इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी आएगी? जावेद साहब देखिए, जब भी जहाज एक इंडक्ट किया जाता है वो रातों रात फैसला नहीं होता। ये हमारे घरों की तरह एलसीडी एयर कंडीशनर नहीं होता कि आप लाएं, प्लग एंड प्ले करें और आपको प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, आपके चैनल पर लग जाते हैं। ये फाइटर जहाज की एक तो जो बेचने वाला मुल्क है पाकिस्तान इस सूरत में है, ये आप एक जहाज नहीं बेच रहे होते, एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बेच रहे होते हैं। यानी उसको ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपने देना होता है कि हम सबसे अफोर्डेबल हैं, हम सबसे रिवाइबल हैं, हम सबसे कंटिन्यूएशन वाले हम मुल्क हैं। क्योंकि देखिए ये जहाज चलते हैं जामी साहब 30-40 साल तक ऑपरेट करते हैं, तो आप सप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है आपके पास साथ इस मुल्क की कनेक्टिविटी 30-40 साल की हो गई, एक लॉन्ग पार्टनरशिप। अच्छा खालिद साहब, आप बता रहे थे जोशी साहब कि इसकी यानी अफादियत क्या है और जो इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहा है। मैं आज सुन रहा था अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो तो अपनी कौम को, नौजवानों को ये कह रहे हैं कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। देखिए जावेद पाकिस्तान साहब, के हर नौजवान के अंदर फिर क्या होना चाहिए और पाकिस्तान के हर पायलट के अंदर क्या जज्बा होता है? देखिए जावेद साहब, हम आग किसी के खिलाफ ना तो उगलते हैं, हम दिफा में बहुत ज्यादा, और जब हमें सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा तो हमारा हर एयरमैन, सोल्जर, सेलर, जितनी हमने टनेज अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई को फेंकी हिंदुस्तान पर, वो एक तारीख का हिस्सा है। तो हम आग सिर्फ अपने सॉवरेनिटी और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूर फेंकते हैं, लेकिन ना हम लोगों के अंदर भरते हैं, ना हम अपने अंदर चाहते हैं कि हम अपनी आग करें। लेकिन किसी वक्त चैलेंज किया गया तो जाहिर है। लेकिन जो आपने पॉलिटिकल क्यों के एंगल से इसको देखा है, देखिए पॉलिटिशियंस का जिम्मेदारी ये होती है कि वो कौम के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप करें, एक होप डेवलप करें, एक फ्यूचर के एक ख्वाब दिखाएं, और जाहिर है उसकी ताबीर के लिए अमल दरामद करें। हिंदुस्तान, मुझे अजीब ये बात लगती है कि हमसे पॉपुलेशन में कुछ 6 गुना बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी में कई गुना बड़ा मुल्क है, मिलिट्री में 10 गुना बड़ा बजट है उनका, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब उनका इलेक्शन होता है वो अपने लोगों को एक पाकिस्तान के खिलाफ हाइप और खौफ क्रिएट करके वोट देना चाहते हैं। हमारे कई सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप कवर करते हैं, तो मैंने तो आज तक आपको नहीं देखा कि आपने या किसी पॉलिटिशियन ने हिंदुस्तान से डरा कर वोट लिया हो। उनसे कहा जाएगा कि अगर मुझे वोट दे दो वरना हिंदुस्तान आ जाएगा, तो यहाँ तो नहीं होता कभी। लेकिन मुझे अजीब बात लगती है कि इतना बड़ा मुल्क होकर, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होकर, आप पाकिस्तान का नाम लेके डराते हैं। ये एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हमने सोचा किसी एक्सपर्ट को इस मामले पे JF-17 के ऊपर उनकी जो दलाइल हैं वो आप तक पहुंचाएं। बात ये है कि ये जो JF-17 थंडर है, ये 1990 में उसके आसपास पाकिस्तान और चीन के बीच मुआहदा हुआ था कि हमने मिल के तैयारा तैयार करना है, और फिर सन 2000 में इस पे बाकायदा काम शुरू हुआ। जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है PAC कामरा, इस्लामाबाद से कुछ 80 किलोमीटर दूर, वहाँ ये काम का आगाज़ हुआ था। कुछ 60%, 58 to 60% पाकिस्तान में चीज़ें इसकी तैयार होती हैं, कुछ 40% इसमें चीन का कंट्रीब्यूशन होता है। 2007 में जो पहला शाहकार बनाया उसको अनवील किया गया, और फिर 2009 में जो ब्लॉक 1 यानी पहला तैयारा था उसका ब्लॉक, वो मंजर आम पर आया। 2020 से ऑनवर्ड यानी अब 6 बरस हो गए, जो ब्लॉक 3 है जिसको बाकी मालिक खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं JF-17 थंडर की, वो इन सर्विस है। इस तैयारे से पहले पाकिस्तान का इन्हिसार फ्रांसीसी मिराज 3 और फ्रांसीसी मिराज 5 पर होता था। जो F-16 वाली कहानी थी जो अमेरिका से हमने ख़रीदे थे, उनके पुर्जे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, फिर अमेरिकी कई पाबंदियां थी, इसे फ़लाँ जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़लाँ जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस सब को देखते हुए पाकिस्तान मजबूर हुआ था कि वो चीन के साथ मिलकर इंडिजिनसली खुद से कोई ऐसा तैयारा बनाए जिसमें उनका इन्हिसार बाकी माल पे कम हो। मसलन मैंने आपसे पहले बात की कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, और फिर जंग में चूँकि इसका ट्रायल हो चुका, जंग में इसने वो कारनामा कर दिया, वो शाहकार पेश कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया
اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. لیٹ سے جنگ نہ ہوئی ہوتی, پاکستان نے بھارت کے 7-8 طیارے نہ مارے ہوتے, تو کس کو پتا تھا JF-17 کا؟ کسی کو معلوم نہیں ہونا تھا. تو یہ جنگ کا میڈل ہے جو پاکستان لے رہا ہے 1990-2000 سے آنورڈ. اس پہ حالانکہ کام شروع ہوا تھا. 25 سے 30 ملین اس کی قیمت تقریباً رفلی بتائی جاتی ہے, جو مختلف ویب سائٹس نے بتائی, اور رافیل اس کے مقابلے میں 90 ملین سے زائد مہنگا ہے, اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو وہ آپ کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا, جو خود میں آپ سے عرض کروں کہ انڈونیشیا نے کوئی 40 کے قریب جو ہیں وہ طیارے خریدنے کی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے 45 رافیل طیارے بھی 2022 میں خریدے ہوئے ہیں فرانس سے. تو 45 رافیل خریدنے کے باوجود یہ اگر پاکستان سے 40 JF-17 خریدنا چاہ رہے ہیں انڈونیشیا, سب سے بڑا اسلامی ملک, تو دیٹ سپیکس والیوم. ان کے جو جعفری جامس الدین وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے مہینہ پہلے. ان کے جو صدر ہیں پرابو سوبیانتو وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اسی طرح سے سوڈان کی کہانی ہے, اسی طرح سے یہ سعودی عرب والی کہانی ہے جو رائٹرز نے چھاپی ہوئی ہے. پھر جنوری میں ہی بنگلہ دیش کی کہانی بھی آپ کے سامنے آئی. سپتمبر 2024 میں آذربائیجان کی میں نے بات آپ کو کی, اور اب جو آپ کے وزیر دفاعی پیداوار ہیں وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں کی پبلکلی ڈیٹیل اس لیے ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر ذرا ڈھکے چھپے انداز میں جب تک چیزیں فائنل نہیں ہوتی ان کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے. اس طیارے کی سب سے خاص بات چشتی صاحب نے تو ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے, وہ جو میں نے نوٹ کیا کہ ایک تو آل ویدر, کسی بھی موسم میں یہ کمال کر سکتا ہے. ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے اور لائٹ ویٹ ہے باقی طیاروں کی نسبت. ایئر ٹو ایئر, ایئر ٹو سرفس اور ایئر ٹو سی, تینوں جگہوں پہ یہ کارآمد ہے یہ جو JF-17 ہے. پھر یہ ایڈوانس اس میں ایویونکس ہیں. پھر ایکٹیو الیکٹرانیکل اسکینڈ ارے ریڈار جسے AES سے کہا جاتا ہے. یہ ملٹیپل, اس کی خوبی ہوتی ہے اس ریڈار کی کہ یہ ملٹیپل ٹارگٹ ایک وقت میں لاک کر سکتا ہے. 8 سے زائد یہ وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے یہ طیارہ, اور کسی بھی جگہ ایئر ٹو سی ہو یا ایئر ٹو ایئر ہو یا ایئر ٹو گراؤنڈ ہو اس کو ہٹ کر سکتا ہے. اس کی جو الیکٹرانک کیپیبلٹیز ہیں وہ اپ گریڈ کی ہیں پاکستان اور چین نے, اور وہ F-16 اور Su-27 جو اس کا ہے روس کا, اس کے برابر انہوں نے کر دیا. ایک اس میں ڈس ایڈوانٹیج ہے, اسٹیلتھ نہیں ہے, یعنی ریڈار سے نہیں بچ سکتا. جو جدید جو امریکی اور طیارے ہیں اور چینی, یعنی میری مراد F-22 اور F-35 ہے, وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال 1.6 ناک کی اس کی سپیڈ ہے, خطرناک سپیڈ ہے. کس میڈیم یا ہائی الٹیچیوڈ میں یہ بے پناہ طریقے سے کرتب دکھا کے منور کر سکتا ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے. بہرحال یہ چونکہ خبریں تھیں پچھلے 5-6 دنوں سے, تو سوچا آج اس کا احاطہ کیا جائے. خبریں BBC نے بھی چھاپی ہیں, انڈیپینڈنٹ نے بھی چھاپی ہیں, رائٹرز نے بھی چھاپی ہیں. پاکستان کے حکام بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں بات چیت ہو رہی ہے. اچھی بات ہے, اگر میرے ملک کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں فخر کا مقام ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.